پاکستان تحریک انصاف خود ایکسٹینشن کی آلریڈی تنقید کرتی ہے، آج انہوں نے خود وہ عمل کر دیا ہے. مجھے بتائیں نا کون سا عمل ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے. باقی ڈاکٹر عبداللہ صاحب اس ٹائم پہ یونیورسٹی کے اندر نہیں ہے. اگر یونیورسٹی کے اندر نہیں ہے تو کہاں پہ؟ جہاں پہ ان کو سمجھ آیا کہ ہم نے غلط بات کی ہے تو ہمیں بتائیں، ہم اس غلطی کو سدھاریں گے. یہ ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے اور بغیر این او سی کی کس طرح جاب کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. زیادہ سے زیادہ یہاں پہ جو بات کرتا ہے، جو چیزیں ہائیلائٹ کرتا ہے، اس کے خلاف بچانے کا نوٹس کر دیتے ہیں. شروع رب کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت جاننے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان شاہد اختر روان. ناظرین کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتے ہیں بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے. اور عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اس عید کی تیاریاں بھی کر رہے ہوں گے. اللہ پاک ہر کسی کو قربانی کرنے کی توفیق دے. جو قربانی نہیں کر سکتے تو آپ کا ہم سب کا ایک کام ہے کہ جن کے گھر میں گوشت نہیں ہے، قربانی نہیں کر سکتے، ان کو قربانی کا گوشت پہنچائیں. اس کے ساتھ ایک بڑی بات یہ ہے، ایک بڑا کام یہ ہے، صرف 2 بندوں کو اپنے پڑوس میں، اپنے علاقے میں صرف 2 بندوں کو آپ نے کپڑے لے کے دینے ہیں. غریب بچوں کو کپڑے لے کے دینے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کر سکیں. بہت سے ایسے گھر ہیں، مشکلات ہیں اس ٹائم پہ، بہت زیادہ مہنگائی ہے تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے. آپ نے بھی کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم یہ کریں گے تو بہت زیادہ سکون آپ کو ملے گا. آپ یقین مانیں، آپ کو دلی تسکین ہوگا. 2 سے 3 بچوں کو آپ لے کے دیں، خاندانوں کو میں نہیں کہہ رہا، گھروں کو نہیں کہہ رہا، 2 سے 3 بچوں کو اگر آپ لے کے دیں گے، اپنے دوستوں کو کہیں گے تو انشاءاللہ ہم سب مل کے تو ایک کمیونٹی کے ساتھ اس طرح کریں گے تاکہ ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ وہ لوگ، وہ بچے بھی عید منا سکیں. ناظرین آج جس ٹاپک میں پروگرام کروں گا وہ بڑا اہم ہے. بہت ہی اہم اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یونیورسٹی تک جاتے ہیں، یونیورسٹی میں آلریڈی پڑھتے ہیں، تو وہی خاندان، وہی بچے آگے مستقبل کا آپ کے پاس ہر طبقے میں نظر آتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں اور کون سی سمت ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی سمت میں ہم جائیں گے تو اس کا بینیفٹ ہمیں ہوگا. بہت سے ایسے طبقے ہوتے ہیں جو اس پہ کام نہیں کرتے. ناظرین شارٹ کرتا ہوں اپنی بات کو، آپ کو بتانے کے لیے اس لیے ضروری سمجھا کہ یہ ایک اپلیکیشن ہے. یہ میں سب سے پہلے آپ کو یہ اپلیکیشن دیتا ہوں. ایک چیز مجھے پتہ چلی، یہاں پہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب جن کا تعلق منصیرہ سے ہے، وہ ہمارے ہزارے کے ہی ہیں، ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں. ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ایک ٹیچر کا احترام اور عزت کرنی بھی چاہیے. جو لوگ اپنے ٹیچر کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے تو وہ کامیاب نہیں ہوتے. لیکن جس معاشرے کے اندر کرپشن پہ بات نہیں کی جاتی، جس معاشرے کے اندر بدعنوانی پہ بات نہیں کی جاتی، جس معاشرے کے اندر ظلم و زیادتی پہ بات نہیں کی جا رہی، جس معاشرے کے اندر مظلوم کا ساتھ نہیں دیا جا رہا، ظالم کے ساتھ بیٹھا جا رہا ہے، تو وہ معاشرے بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اور ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو اسلام یہی کہتا ہے ظلم کو پہلا جو پسندیدہ عمل ہے اس کو ہاتھ سے روکیں. اور یہ ہم میڈیا والے، ہم کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ثبوت کے ساتھ یہ جب بات کرتے ہیں تو یہ ایک ہمارا جو ایک عمل ہے وہ اسی اینگل سے آتا ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے، اگر ہم غلط ہیں، کسی جگہ بھی غلط ہیں، آپ ہمیں کہیں جی آپ نے یہ غلط چیز بتائی ہے، ہو سکتا ہے ہمارے ذرائع غلط ہوں، لیکن ہم پورے ثبوت کے ساتھ ایک چیز سامنے لے کے آتے ہیں. ناظرین ہری پور یونیورسٹی کے اندر سب سے پہلے تو ہم وی سی صاحب شفیق صاحب، ڈاکٹر شفیق صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے. ایکسٹینشن ہو گئی تو کیوں ہوئی یہ آپ کو بعد میں بتائیں گے، کون سے ایسے ان کے کارنامے تھے کہ جس کی وجہ سے ایکسٹینشن ہوئی. پہلے تو چلیں وفاق کی ایک حساب سے تھی یونیورسٹیز وغیرہ، لیکن اب تو صوبائی گورنمنٹ کے پاس آ گئی ہیں. اب تو کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. پاکستان تحریک انصاف تو انصاف کی بات کرتی ہے، تو ایکسٹینشن دینے کی آخر کیوں نوبت پڑی کہ یہاں پہ ان کو وی سیز وغیرہ کو بھی ایکسٹینشن دی. پاکستان تحریک انصاف خود ایکسٹینشن کی آلریڈی تنقید کرتی ہے، آج انہوں نے خود وہ عمل کر دیا ہے. تو مجھے بتائیں نا کون سا عمل ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے. ایک اپلیکیشن میں نے دی یہاں پہ ڈیٹا لینے کے لیے 25/4/2025 کو، جس کا ڈائری نمبر ہے 876 876.
नाजरीन ये एप्लीकेशन मैंने दी, ये वो एप्लीकेशन है जो मैंने दी, उसके ऊपर ये रिमार्क्स आए। ये वैसे रिमार्क्स नहीं आए। उसके बाद मैं गया वफाकी मोहतसिब के पास, उनके पास मैं डेटा लेता रहा लेकिन इन्होंने मुझे डेटा नहीं प्रोवाइड किया। ये फिर मैं गया वफाकी मोहतसिब के पास। ये वफाकी मोहतसिब की भी मेहरबानी, उन्होंने इस पर सबूत के साथ देख के तो मैंने उनको इंक्वायरी का कहा। ये एप्लीकेशन मैंने दी वफाकी मोहतसिब के पास, ये खुद दी। ये नाजरीन वो एप्लीकेशन है जो मैंने वफाकी मोहतसिब को भी दी। नाजरीन ये उनका जो लेटर नंबर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वफाकी मोहतसिब का जो कंप्लेन नंबर है WMIDR 40618225। नाजरीन इनकी तरफ से एक चीज़ इनको दी गई कि आप अपने यहाँ पे बैठ के कोई मामलात अगर हैं तो ये इनको तय करें, क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है तो आपके पास जो सबूत हैं ये दे दें। जब मैं इनके पास गया 13/5/2025 को, इन्होंने मुझे बुलाया, कॉल करके बुलाया। इनकी मेहरबानी, अवैस साहब असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया। हम चले गए। हमने कहा जी हमने एक एप्लीकेशन दी हुई है आपको। वो एप्लीकेशन भी मैं आपको बताता हूँ, मैंने कोई गलत एप्लीकेशन नहीं दी हुई, क्योंकि एप्लीकेशन इसलिए दी हुई है कि हम कोई ऐसी न्यूज़ नहीं लगाना चाहते जो बग़ैर सबूत के हों। जब तक हमें सबूत वहाँ से प्रोवाइड नहीं किए जाते तो हम कोई भी ऐसा स्टोरी वगैरह नहीं करते, उस पर कोई सप्लीमेंट वगैरह नहीं लगाते। जो मैंने एप्लीकेशन दी उसमें मैंने इनसे मांगा जो है मंसूबे जो मिले हैं डॉक्टर अब्दुल्ला साहब के दौर में। यहाँ पे काफ़ी भर्तियाँ भी हुई हैं डॉक्टर अब्दुल्ला साहब के दौर में, तो उनकी मंजूरी, डेट वगैरह दें, मंसूबों की मालियत दें, मंसूबे जो मौजूदा हैसियत है उनकी बताएं, तकमील है वो बताएं। डॉक्टर अब्दुल्ला ख़ान जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो उनकी छुट्टी है वो कब हुई, कितनी छुट्टी है, कब तक छुट्टियों पे तैनात हैं, उसकी कोई नोटिफिकेशन है तो वो हमें प्रोवाइड किए जाएँ। नाजरीन उसका इन्होंने फिर बाद में इन्होंने नहीं दिया। फिर वफाकी मोहतसिब में हमारी जो डेट थी, हम वहाँ पे चले गए वफाकी मोहतसिब में। तो इनके एडवोकेट साजिद साहब हैं जिनका ताल्लुक़ नूर कॉलोनी से है, तो वो पेश हुए। उनको भी वफाकी मोहतसिब में ये एक चीज़ पे पाबंद किया गया कि एक इंक्वायरी की डिटेल इन्होंने की और जो इनके पास सबूत हैं वो इस चीज़ पे मबनी है। ये एक चीज़ बताते हैं कि वाकई डॉक्टर अब्दुल्ला साहब इस टाइम पे यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है तो कहाँ पे हैं? आपके पास जो छुट्टियां ली गई हैं वो किस मद में छुट्टी ली गई है, ये हमें बताएं। तो फिर इन्होंने आगे कहा कि हमें टाइम दिया जाए, बैठ के हम बात करते हैं। हमें फिर टाइम हुआ, फिर हम यूनिवर्सिटी में बैठे। जब हम बैठे रजिस्ट्रार साहब के पास, रियाज साहब हैं रजिस्ट्रार साहब, उनके पास बैठे तो फिर इनका शुक्रिया, इन्होंने हमें डिटेल वगैरह दी। ये डिटेल है, ये मुझे पहले इन्होंने दी थी। ये 3 एप्लीकेशन है, इनका मैं आपको लेटर नंबर भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये यूनिवर्सिटी का जो लेटर नंबर है 54413437, ये 2024 307, ये 2022 136, ये 2023 544। नाजरीन इसमें डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने 1 साल की छुट्टी ली हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर से। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब का जो टाइम है ये पूरा हो गया है, मुकम्मल हो गया है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर अब्दुल्ला साहब आज भी यूनिवर्सिटी के अंदर ड्यूटी नहीं कर रहे। जिस पर्पज़ पे इन्होंने छुट्टी ली हुई है वो है डोमेस्टिक पर्पज़। डोमेस्टिक पर्पज़ में आपको पता है घर के लिए आप भी सरकारी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ आपका होगा, कोई जॉब कर रहे होंगे, कोई नहीं भी हुआ तो फिर भी आप मालूमात ले सकते हैं कि डोमेस्टिक पर्पज़ में आप घर के कामों के लिए छुट्टी लेते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने भी इसी तरह किया। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं TTS और इन्होंने छुट्टी ली थी 1 साल के लिए। नाजरीन 28/1/2022 1 साल की छुट्टी है। उसके बाद इनकी छुट्टी होगी मुकम्मल। अभी तक इन्होंने डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने ज्वाइनिंग नहीं की। ये लेटर वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें इनकी अपनी अपनी एंगल से आई हुई हैं, ठीक है। इनको अभी तक इन्होंने बुलाया नहीं। ये तो हो गया एक टॉपिक कि यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप छुट्टी लेते हैं फिर उसके बाद टाइम पूरा हो जाता है, आप नहीं जाते। मुख्तलिफ महकमे आप देख लें, प्राइवेट महकमे देख लें, अगर आप छुट्टी लेते हैं तो आपको छुट्टी नहीं देते बल्कि फ़ारग कर दिए जाते हैं। यहाँ पे स्कूल को देख लें और किसी सूबाई महकमे को देख लें तो
اتنی زیادہ چھوٹ کسی محکمے میں نہیں ہے. یہاں پہ یونیورسٹی پہ اس لیے دی جاتی ہے جو ہم نے معلومات لی. اگر کوئی بندہ چھٹی لے کے فارن میں جاتا ہے, وہاں پہ ریسرچ کرتا ہے, اس کا اگر فائدہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو ہے, یونیورسٹی کو ہے, اس کی تنخواہ تو نہیں ہوتی. اب ڈاکٹر عبداللہ صاحب کی تنخواہ نہیں ہے, بغیر تنخواہ کے چھٹی انہوں نے لی ہے. ایک کام تو یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے. لیکن دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر, میں نے پہلے کہا ہے, وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں جو یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں, ڈگری لیتے ہیں, ماسٹر کرتے ہیں. ڈاکٹر عبداللہ صاحب آج بھی 2 جگہ پہ جاب کر رہے ہیں, 2 جگہ پہ, لیکن ڈاکٹر عبداللہ صاحب پہ کسی قسم کا یونیورسٹی کی جانب سے ایکشن نہیں لیا. یہ انہوں نے پھر دوسری چیز لکھ کے دی جی, ایک تو یہ چیز ہمیں پرووائڈ کی, دوسری یہ انہوں نے باقاعدہ سے لکھ کے دی جی اس طرح کا ویدان جو کمپنی ہے, ویدان کمپنی جو کنسٹرکشن کی ہے, کنسٹرکشن کی ہے. دوسری جو بات ہے ناظرین, جو ویدان کمپنی کی ہم نے ڈیٹیل وغیرہ مانگی ہے, اس کے حوالے سے انہوں نے یہ ساری چیزیں مجھے دے دی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ویدان کو پروجیکٹ ملا ہو. تو لیکن انشاءاللہ یہ جو چیزیں ہیں جو میں نے لکھ کے دی ہیں, یہ میں ثبوت کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں اور کس کس اینگل سے چل رہا ہے. وہ بات کی بات ہے, وہ بعد میں ہم ان سے ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر عبداللہ صاحب اس ٹائم پر بھی انٹرنیشنل این جی اوز کے اندر کام کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب وہاں سے گئے, انہوں نے اسلام آباد کے اندر HSA, آج بھی ویب سائٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ساتھ آپ ویب سائٹ بھی دیکھیں گے, ہیلتھ سروس اکیڈمی جو ہیں اس میں بطور رجسٹرار تعینات ہیں. ویب سائٹ کے اوپر لگی ہوئی ہیں, یہ ہم خود سے نہیں کہہ رہے, ویب سائٹ کے اوپر لگی ہوئی ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ فل پروفیسر ہیں اور جاب کر رہے ہیں. یہ ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے, اور بغیر NOC کے کس طرح جاب کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ CV نہیں لے کے جاتے تو آپ کو جاب پہ نہیں رکھتے. اور یہ کیسا قانون ہے کہ جا کے ڈاکٹر عبداللہ صاحب وہاں پہ فل پروفیسر کی سروسز دے رہے ہیں, اور وہ گورنمنٹ جاب ہے دوسری بھی HSA میں, کس طرح کر رہے ہیں؟ یہ ویب سائٹ کے اوپر یہ دیکھ لیں آپ, یہ لگی ہوئی ہیں, باقاعدہ سے لگی ہوئی ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر عبداللہ صاحب دوسرا بھی کام کر رہے ہیں انٹرنیشنل NGOs خبیب فاؤنڈیشن کے اندر. 2021-2022 پہ ڈومیسٹک لیو کے اندر یہاں پہ بغیر NOC کے خبیب انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اینڈ نرسنگ کے پروجیکٹ کے جو ڈائریکٹر ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں, وہ بھی لگ گئے. آج وہ بھی میں آپ کو ویب سائٹ پہ جو ان کی تصویر لگی ہوئی ہے, آج کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے, وہ بھی بتاتا ہوں. ناظرین یہاں پہ مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں خبیب فاؤنڈیشن کے اندر. یہاں پہ میڈیکل انہوں نے انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. لیکن اصل بات یہ ہے, اس پہ ہم ریسرچ وغیرہ کر رہے ہیں, ہماری ٹیم لگی ہوئی ہے اس پہ کام کرنے کی. جو خبیب فاؤنڈیشن کی ڈیٹیل ہے اس میں ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں, ایک بات تو کنفرم ہے, یہ جو خبیب فاؤنڈیشن ہے یہ کام جو کر رہی ہے, یہ ڈونیشن پہ کام کر رہی ہے. تو اچھے کام بھی ہے خبیب فاؤنڈیشن کے. ہم نے دیکھا ہے یتیم بچوں کے حوالے سے مختلف سیمینار وغیرہ, پروگرام وغیرہ ہوتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, اور یہ ایک اچھی چیز ہے, اچھے اینگل سے کام کر رہے ہیں, اس پہ ہم نہیں جاتے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اگر آپ وہاں پہ لے کے جائیں گے تو کس قانون کے تحت آپ لے کے جائیں گے؟ قانون تو سب کے لیے برابر ہے, قانون تو جب نافذ ہوتا ہے تو سب پہ نافذ ہوتا ہے, ہم پہ بھی نافذ ہوتا ہے, آپ پہ بھی نافذ ہو رہا ہے, غریبوں پہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے نافذ, امیروں پہ بھی نافذ ہونا چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں ان پہ بھی نافذ ہونا چاہیے. اگر ہم سب پہ نافذ ہو رہا ہے تو ان پہ نافذ ہونا چاہیے, ان پہ کیوں نہیں نافذ ہو رہا؟ یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے, ہری پور یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیوں نہیں نظر آیا کہ یہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب 2 جگہ پہ کام کر رہے ہیں؟ اگر ہمیں نظر آ گیا, اگر ہم نے ایک چیز کی ریسرچ کی, ہم نے ٹوٹل ڈیٹیل نکالی, ہم نے 2-3 مہینوں کے اندر اندر پوری ان کی ڈیٹا وغیرہ اگر نکال لیا, تو محکمے بنے ہوئے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, اب وہ چھپ تو نہیں سکتا. لیکن سوشل میڈیا پہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ یہ کام کر رہے ہیں, اور یونیورسٹی آف ہری پور کو نہیں نظر آیا. یونیورسٹی آف ہری پور کا ایک سوشل میڈیا پہ ایک بندے کی ویڈیو لگتی ہیں تو اس پہ ایکشن ہو جاتے ہیں. جب کوئی کمزور آدمی کام کرتا ہے تو اس پہ ایکشن ہمیشہ سے لیے جاتے ہیں, یہ تو پاکستان کی ایک ہسٹری ہے. لیکن جب کوئی اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں جن پہ
آلریڈی ثبوت بھی ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس پہ ایکشن نہیں ہوتے. تو کیوں نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے کیوں نہیں ایکشن ہوتے؟ کیا آپ اتنے کمزور ہیں ان کے اوپر ایکشن نہیں لے سکتے؟ کیا آپ انکوائری نہیں کر سکتے کہ انکوائری کریں نا واقعی یہ چیز ایک چیز ہے نہیں ہے؟ ہم نے اپلیکیشن دی، آپ انکوائری کرتے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی کسی کے خلاف اپلیکیشن دیتا ہے، کسی کا ڈیٹا مانگ رہا ہے، تو ظاہری سی بات ہے کس اینگل سے مانگ رہا ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے ساری چیزیں بتائی، میں نے ان کو بتایا کہ یہ 2 جگہ پہ کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، دوسرا انٹرنیشنل این جی اوز کے اندر کام کر رہے ہیں. 2 جگہ پہ کام کر رہے ہیں. ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے. ایچ ایس اے بہت بڑا ادارہ ہے، بہت بڑا ایک ادارہ ہے، اس میں کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ کا ہے اور فل ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. دوسری بات ٹی ٹی ایس کا کیسے کر سکتا ہے وہاں پہ فل ڈائریکٹر کیسے لگ سکتا ہے؟ یہ ٹوٹل ایک علیحدہ سی بات ہے، اس پہ بھی آئیں گے، اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ناظرین یہاں پہ تو ٹوٹل دھوکے دیے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں نا سفارش آپ کے پاس ہے تو آپ کو جاب مل جائے گی. یہ بات تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ڈگریاں لے کے لوگ گھوم رہے ہیں، بزنس سے متنفر ہو چکے ہیں لوگ جو بزنس کر رہے تھے. بزنس طبقہ کیوں چلا گیا پیچھے؟ کہ اسی طرح کے لوگ آگے جاتے ہیں، وہ خود ہی پروجیکٹ بناتے ہیں، اپنے بھائی بہن فیملی ممبران کے نام پہ کمپنیاں بناتے ہیں، خود ہی پروجیکٹ ڈیل کرتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ سارے کام اسی طرح چلتے رہیں گے. انکوائری کریں نا، انکوائری کریں. آپ یہی ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ جو بات کرتا ہے، جو چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کے خلاف جانے کا نوٹس کر جاتے ہیں. یہی چیزیں آج دن تک پاکستان کے اندر چلتی آئی ہیں، لیکن اب یہ ختم ہوگی. اب کوئی ڈرنے والا نہیں ہے، کیونکہ قانون جس کو پتہ ہے، جس کو سمجھ ہے، تو وہ سوال کر سکتا ہے. سوال کرنے کا حق ہے، کیونکہ یہ ہم سب کے پیسے ہیں، ہم سب کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں، ہم سب کے بہن بھائی یہاں پہ پڑھتے ہیں. ہمارے ضلع کے اندر یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، یہاں پہ فنڈنگ ہے، کروڑوں روپے کی فنڈنگ ہو رہی ہے. یہاں پہ کون کر رہے ہیں؟ کون سے سسٹم ہو رہے ہیں؟ یہی فنڈنگ ہے نا. ہمارے بچے یہاں پہ ایڈمیشن لیتے ہیں اور یہاں پہ جمع کرواتے ہیں، تو یہی چیزیں ہیں. اور اس کے بعد کون کون سے پروجیکٹس یہاں پہ کیے جاتے ہیں؟ ایک ایسے بندے کے لیے یہاں پہ چھوٹ ہے. کیوں چھوٹ ہے؟ اس کے بعد میں خبیب فاؤنڈیشن کی بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ جو انہوں نے انسٹیٹیوٹ اندر میڈیکل کالج بنایا ہوا ہے نا، اندر جو میڈیکل کالج ہیں جس کے ڈاکٹر عبداللہ صاحب ڈائریکٹر ہیں، جن کے انہوں نے کاغذات وغیرہ دیے ہوئے ہیں، وہ کاغذات بھی فیک ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے، میڈیا جو میڈیکل کونسل ہے، مختلف جو ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے این او سی لیتے ہیں، وہاں پہ بھی اور چیز ہے، یہاں پہ بھی اور چیز ہے. اب یہ چل رہا ہے اور چلتے چلتے اب آپ دیکھیں نا کیسی چیزیں سامنے آتی ہیں. جب ہم کام کرتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرتے ہیں، ہمیں چیزیں سامنے نظر آتی ہیں تو ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں. اور محکموں کو نہیں نظر آتی جو یہاں پہ لاکھوں روپے تنخواہیں لے رہے ہیں، ان کو یہ چیزیں نہیں نظر آ رہی کہ یار کوئی نہ کوئی بندہ کل اٹھ کے یہ سوال کرے گا اور ہمیں جواب دینا پڑے گا. سوال تو اب ہوں گے کیونکہ عوام کے اندر تو بہت شعور آ چکا ہے، عوام تو سوال کرے گا. اب پہلے والا دور تو چلا گیا ہے، اب تو سوال ہوں گے، جواب دینا پڑے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ فنڈنگ کرنے والوں کو بھی نہیں پتا کہ ہم فنڈنگ کہاں پہ کر رہے ہیں، کون سے پروجیکٹ ہو رہے ہیں. خبیب فاؤنڈیشن کے اندر یہ اگر سیٹنگ بنی ہوئی ہے تو کیوں چل رہی ہے؟ یہ ایک پرائیویٹ سیٹ اپ ہے، اس کا خبیب فاؤنڈیشن سے تعلق نہیں، لیکن پھر اس کے باوجود خبیب کا نام لگا دیا. اسی بلڈنگ کے اندر انہوں نے انسٹیٹیوٹ بنا لیا، اسی کے اندر منظوری بھی ان کو مل گئی. اب یہ چیزیں دیکھیں کہ پرائیویٹ بزنس کر رہے ہیں، اور پرائیویٹ بزنس کتنی جگہ پہ سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے لگا لیا، سٹیپ بائی سٹیپ لگا رہے ہیں. اور کہاں کہاں پہ ہو رہی ہے؟ یہاں پہ لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کی ٹوٹل خلاف ورزی ہے. اس کے بعد جو ڈپارٹمنٹ ہے ای او بی آئی، کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی رجسٹریشن وغیرہ نہیں ہوتی. یہاں پہ اس خبیب فاؤنڈیشن کے اندر تقریباً 125 سے 150 افراد جو ہیں یہاں پہ لوگ جاب کر رہے ہیں، ان کا ڈیٹا نہیں ہے. اب انہوں نے اپنی زندگیاں یہاں پہ لگا دی ہیں. تقریباً جو ہے میرے اندازے سے 2012 میں یہ قائم ہوا خبیب فاؤنڈیشن، یہاں پہ چلا، پنیا کے مقام پہ ہے. یہاں پہ بہت سے ایسے دوست ہیں ہمارے جاننے والے ہیں، تو انہوں نے ڈونیشن کی، انہوں نے زمینیں اپنی دیں. جب یہ پروجیکٹ آیا تو ان کا یہی تھا، ایک موٹو تھا کہ یہ غریب اور یتیم بچوں کے لیے ہم ایک سیٹ اپ چلا رہے ہیں. تو یہ تقریباً 300 کنال رقبہ ابھی ہو چکا ہے ان کا، ان کے پاس ہے، خبیب فاؤنڈیشن کے پاس یہ ان کی چل رہی ہے. اور مزے کی بات جو ہے، جو ان کی بلڈنگ پلان ہے ٹی ایم اے سے، وہ بھی منظور شدہ نہیں ہے. حالانکہ ہونا چاہیے، کسی ضلع کے اندر بھی ہے نا ٹی ایم اے سے منظور شدہ پلان ہونا چاہیے، یہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ ساری ڈیٹیل وغیرہ ہیں. ناقص سیکیورٹی کا ایک سسٹم ہمارے پاس آیا، یہ اس پہ بات کرتے رہیں گے. یہ جو چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ
یہ ان پہ میں بات کروں گا، ساتھ ساتھ آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا خبیب فاؤنڈیشن کی. لیکن ابھی جو میں نے بات کی ہے ڈاکٹر عبداللہ پہ، خبیب انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اینڈ نرسنگ، اس میں جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں، یہ کس قانون کے تحت انہوں نے ہائر کیا؟ دیکھیں اب بچوں کا تو مستقبل تباہ ہو رہا ہے نا، بچوں کو تو نہیں پتا یہ کون سی چیز کہاں پہ لگ رہی ہے، بچوں سے تو پیسے لیے جا رہے ہیں، ہر کوئی لے رہا ہے، اب دوسرے لے رہے ہیں، چلیں اس میں سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے. لیکن اب یہ چیزیں اب این جی اوز والے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمارے ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، ہمارے صوبے کا اللہ حافظ ہے، اللہ ہی حافظ ہے، ہمارے ضلع کا اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ ہم نے تو جو چیزیں دیکھی ہیں ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. ناظرین انشاءاللہ امید کرتے ہیں اس پہ بھی انکوائری ہوگی، جہاں پہ ہماری ضرورت پڑی ہم ضرور حاضر ہیں، جہاں پہ ان کو سمجھ آیا کہ ہم نے غلط بات کی ہے تو ہمیں بتائیں، ہم اس غلطی کو سدھاریں گے جس طریقے سے وہ کہیں گے قانون کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے. لیکن جو قانون ہے، جو ثبوت ہیں، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. یہ یونیورسٹی کے ثبوت ہیں جو دیے ہیں ہم نے، یہ ان کو جھٹلایا نہیں جا رہا. جو ویب سائٹ ہیں ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جو محکموں کے پاس ریکارڈ چلا گیا ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ کافی تبدیلیاں آئیں گی. اسی امید اسی دعا کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت کہ اللہ پاک کرے ہمارا ملک کو پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور جو جس سیٹ پہ بیٹھا ہے اس کو اس سیٹ کی اہمیت کا اندازہ ٹائم پہ ہو جائے، کیونکہ جب آپ کے پاس یہ سیٹ نہیں رہے گی تو آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. گزشتہ دن بھی میں نے دیکھا ایک بندہ ذلیل و خوار ہوا، اس نے مجھے یہ جب بتایا کہ واقعی یار میں نے اپنی زندگی میں بڑے غلط کام کیے، اپنی کرسی کا اپنی قلم کا غلط استعمال کیا، آج میں ذلیل و خوار ہو رہا ہوں. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ جن کے پاس یہ اختیار ہے وہ بھی اس اینگل سے ہوں، آج ہی اپنے آپ کو سدھار لیں اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے کل کے لیے بہتر فیصلے کریں. اللہ نگہبان.